مادر وطن پر قربان بیٹے منو مٹی تلے جا سوئے، مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں تدفین۔ لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی شہید اسلام آباد میں سپرد خاک، کیپٹن محمد احمد بدر شہید کی تلا گنگ میں تدفین۔ حوالدار صابر شہید ضلع خیبر میں آسود خاک، نائک خورشید شاہ لکی مروت، سپاہی ناصر شہید کی پشاور میں تدفین کی گئی۔ سپاہی راجہ شہید کوہاٹ، سپاہی ساجد شہید ایبٹ آباد میں دھرتی ماں کے سپرد۔ میر علی میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر دہشت گرد حملے میں 7 فوجی جوان شہید ہوئے۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ شہدائے میر علی لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی اور کیپٹن محمد احمد بدر کی چکلالہ میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ صدر آصف علی زرداری، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی شرکت۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سمیت سینئر فوجی قیادت بھی شریک ہوئی۔ صدر مملکت اور آرمی چیف نے شہداء کے جنازے کو کندھا دیا، لواحقین کو دلاسا دیا اور تعزیت کی۔ میرے بہادر بھائیوں، بیٹوں، دوستوں جو سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں، میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرے بیٹوں کا خون راگا نہیں جائے گا اور ہم اس خون کا خراج لیں گے، ان سے سب سے خراج لیں گے۔ پاکستان نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو بھی ہمارے سرحدوں پہ یا ہمارے گھر میں آ کے یا ہمارے ملک میں آ کے جو بھی ٹیررزم کرے گا، ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کس ملک سے بھی ہو۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام، پاکستان کی فوج، ہم سب ایک ساتھ ہیں اور ان کا ہم سب مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ محافظ بیٹوں کا خون رائگاں نہیں جائے گا، دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا شہداء شمال وزیرستان کو خراج عقیدت، کہا دہشت گردوں سے جوانوں کے بہائے خون کا خراج لیں گے۔ پاکستان کے عوام اور فوج ایک ساتھ ہیں، مل کر دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے۔ وطن کے سپوتوں نے دفاع وطن کے لیے قربانی دینے سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ انہوں نے ہمارے پہ حملہ کیا ہے، اس کا ہم سب پرزور مذمت کرتے ہیں اور ایک چیز کی قوم کو 100% گارنٹی دیتے ہیں کہ اس کا جواب ایسا ملے گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ اب وہ ٹائم نہیں ہے کہ اگر یہ حملہ کریں اور ہم خاموشی سے بیٹھ کے ان کو صرف کنڈیم کریں۔ ان کا جواب ان کو اسی طرح ملے گا جس طرح یہ حملہ کر رہے ہیں، اور پوری قوم اس میں کھٹی ہے، پاک فوج کے ساتھ ہے، اور ہم سب اس وار آن ٹیرر میں ان سب کا بھرپور جواب۔ شہداء ہمارا فخر، قوم کے ہیرو ہیں، عظیم قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا قوم کے بہادر سپوتوں کو سلام، کہا شہداء نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام بنائے۔ میر علی حملے پر صرف مذمت کا وقت نہیں، دشمن کو ایسا جواب ملے گا کہ یاد رکھے گا۔ شہدائے وطن کی لازوال قربانیاں ناقابل فراموش۔ بیٹے کی قربانی دینے والے والد کا عزم جواں، کیپٹن احمد بدر شہید کے والد کہتے ہیں انہیں بیٹے کی شہادت پر فخر ہے اور وہ بہت خوش ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ شہید کے والد کے الفاظ جذبہ حب الوطنی کو جلا بخشتے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف ہمارے عزم کو مضبوط بناتے ہیں۔ 9 مئی والے پھر متحرک، شہداء کی بے حرمتی کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ مخصوص سیاسی جماعت کی جانب سے شہداء کی حرمت پر دوبارہ حملے، فیک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے شہداء شمال وزیرستان کے خلاف گھٹیا پروپیگنڈا کیا گیا، انتہائی غلیظ زبان استعمال کی گئی۔ مخصوص سیاسی جماعت پہلے بھی اپنے مذموم سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے شہداء کو نشانہ بناتی رہی ہے۔ شہداء کا تمسخر اڑانا ان شرپسند عناصر کا پرانا وتیرہ۔ عوام کے شدید رد عمل کے بعد سیاسی جماعت سے جڑے بے نامی اکاؤنٹ نے اپنی پوسٹس ڈیلیٹ کر دیں۔ محب وطن پاکستانیوں کا شہداء پاکستان کے خلاف گھٹیا غلیظ پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ بہت سارے اکاؤنٹس بیرون ملک سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں، مگر ان اکاؤنٹس کے آگے کچھ فالوورز یہاں بھی موجود ہیں۔ وہ لوگ جو ان اکاؤنٹس کی سہولت کاری کرتے ہیں، ان کو مدد دیتے ہیں، وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں۔ بہت سارے اکاؤنٹس پاکستان سے بھی آپریٹ کر رہے ہیں۔
ان کی شناخت کی جائے گی اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. ان کی شناخت کی جا رہی ہے اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. تحریک انصاف بھارت سے مل کر پاک فوج کے خلاف مہم چلا رہی ہے. سرخ لکیر پار کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ملکی مفاد اور شہداء کی تضحیک ناقابل قبول قرار دے دی. کہا شہداء کی توہین کرنے والے اکاؤنٹس کی شناخت کر کے ایکشن ہوگا. سیاسی مفادات کے لیے مہم چلانے والوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا. خواجہ آصف بولے کل ایک سیاسی جماعت نے شہداء کا مذاق اڑایا. اس سے بڑی ملک دشمنی نہیں ہو سکتی. ملکی اداروں کے خلاف مہم چلانے والوں کے نام منظر عام پر لانے کا اعلان. پاک فضائیہ کے سربراہ ظہیر بابر سدھو کی مدت ملازمت میں 1 سال کی توسیع. وزیر اعظم شہباز شریف نے منظوری دے دی. سمری ایوان صدر کو بھجوا دی. ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو نے 19 مارچ 2021 کو پاک فضائیہ کے 23ویں سربراہ کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالیں. ایئر چیف کی بصیرت انگیز قیادت میں پاک فضائیہ نے دشمنانہ نے پاکستان کو تصویراتی مات دی. پاک فضائیہ ایک نیکسٹ جنریشن ایئر فورس کے روپ میں سامنے آئی. وزیر اعظم شہباز شریف سے بلوچستان کے سیلاب متاثرہ طالب علم کی ملاقات. طالب علم اکرام اللہ نے ملاقات کے دوران کہا کہ وزیر اعظم کی بدولت آج میں اعلیٰ اسکول میں پڑھ رہا ہوں. پڑھ لکھ کر ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. وزیر اعظم نے طالب علم سے کہا کہ مجھے یاد ہے 2022 میں جب سیلاب آیا تو آپ ایک خیمے میں تھے. اس وقت ملاقات کے دوران آپ نے تعلیم کا بندوبست نہ ہونے سے متعلق بتایا تھا. ہم نے تعلیم کا بندوبست کیا اور آپ آج اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اکرام اللہ نے وزیر اعظم کو کتب کا تحفہ پیش کیا. پنجاب میں خدمت کا سفر تیز سے تیز تر. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سینٹرل جیل کوٹ لکھپت پہنچ گئیں. منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے لیے اسپتال کا افتتاح کر دیا. قیدیوں کو ویڈیو کال کی سہولت بھی دستیاب ہوگی. مریم نواز اس سیل بھی گئیں جہاں نواز شریف قید رہے. گزرے وقت کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئیں. قیدیوں کی 3 ماہ کی سزا معاف. 155 قیدیوں کی رہائی کا اعلان. خواتین قیدیوں کے ساتھ روزہ افطار کیا. سموسے پکوڑے اور پھل پیش کرتی رہیں. سینٹرل جیل کے لان میں پودا لگایا. پاکستان غزہ میں جنگ بندی کروائے. حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی اپیل. وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا. اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی پر اتر آیا ہے. عالمی عدالت انصاف اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی صہیونی فورسز کو روک نہیں پائیں. پاکستان محصور فلسطینیوں کو خوراک، ادویات اور رہائش فراہم کرے. غزہ کا محاصرہ ختم کرانے میں کردار ادا کیا جائے.